وقار آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے مکہ اور مدینہ شریف کی شان اور عزت اور عظمت۔ قرآن کریم چوتھا پارہ اور سورۃ النحل میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جس کو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے لیے بنایا وہ للذی ببکۃ، وہ مکہ شریف میں مبارکن، وہ برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور وہ عالمین کے لیے ہدایت بانٹنے والا ہے۔ کعبۃ اللہ کی شان یہ ہے جو شخص بیت اللہ شریف کو ایمان کی حالت میں جب اس پر پہلی نظر کرتا ہے کوئی بھی بندہ مومن، تو اللہ اس نگاہ کی برکت سے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ شان ہے رب کے گھر کی کہ جس میں ایک نیکی کرنے والا وہ 1,00,000 نیکیوں کا اجر پاتا ہے۔ یہ شان ہے احکم الحاکمین رب کے گھر کی کہ امن والا اللہ نے اس گھر کو بنایا، ہدایت کا مرکز اللہ نے اس گھر کو بنایا، اور جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے دعا بھی فرمائی، دعا بھی کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، مولا اس پاکیزہ شہر کو امن والا شہر بنا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور محبوب کریم علیہ السلام کی اس شہر کے ساتھ نسبت ولادت میرے آقا کی مکۃ المکرمہ میں ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیں انسان کو آبائی علاقہ جہاں وہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اور حضور نے بلکہ کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، سرکار نے کعبۃ اللہ کو خطاب فرمایا، لولا ان قومی اخرجونی من کے ما سکنت غیرہ کے، فرمایا اے کعبۃ اللہ، اے اللہ کا گھر، اگر میری قوم مجھے یہاں سے جانے پر مجبور نہ کرتی تو اے کعبۃ اللہ میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر یہاں سے نہ جاتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کعبۃ اللہ کے ساتھ اظہار محبت فرمایا کعبہ میں تجھے کبھی بھی الوداع نہ کہتا، کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتا اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی۔ اور یاد رکھیں یہ وہی کعبہ ہے جس میں جنتی پتھر موجود، ایک طرف رکن یمانی ہے تو ایک طرف حجر اسود ہے۔ حجر اسود کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں یہ جو حجر اسود ہے اس کو عام پتھر نہ سمجھنا، بلکہ نازل الحجر الاسود من الجنت، فرمایا یہ جنت سے اترنے والا پتھر ہے، یہ جنت سے اترا ہے۔
اور سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَأَشَدُّ بِيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، فرمایا یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا. بولو، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا. اور یہ سیاہ کیوں ہو گیا؟ اس وجہ سے یہ سیاہ ہوا ہے فَسَوَّدَتْهُ خطایا بنی آدم، کہ اولاد آدم اس کو چومتی رہی، یہ ان کے گناہ چوستا رہا. یعنی جس نے اس کو چوم لیا رب نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. رب نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو یہ شان ہے اس بیت اللہ شریف میں ایک پتھر کی، اللہ نے جس کو یہ شرف، یہ اعزاز بخشا کہ وہ جنت سے اللہ کے گھر میں تشریف لایا. کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر مسلمان طواف کرتے ہیں اور رب کی قربتوں کے منازل طے کرتے ہیں رب کے گھر میں حاضر ہو کر. یاد رکھیں یہ کعبۃ اللہ کی شان ہے، اور بھی بہت ساری اس پر روایات اور احادیث موجود ہیں. تو میں تھوڑا سا یہ مختصر تعارف پیش کرنے کے بعد یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ تو اللہ کا گھر ہے. تھوڑا سا محبوب کے در کی بات کر لیں. یہ اللہ کا گھر ہے، محبوب علیہ السلام کے در کی شان اور شوکت کیا ہے. قرآن کریم نے جیسے کعبۃ اللہ کی شان کو بیان فرمایا ہے، قرآن نے ایسے ہی سرکار کے مدینے کی شان کو بھی بیان فرمایا. سورۃ النحل میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا. اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راہ میں ہجرت کی، گھر بار چھوڑا، اولاد چھوڑی، مال متاع سب قربان کیا، چھوڑ کر اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے حکم پر جب وہ گئے، من بعد ما ظلموا، ان پر ظلم کیا گیا، یعنی ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی. اللہ فرماتا ہے لَنُبَوِّيَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم بھی ان کے لیے بہترین ٹھکانے کا بندوبست دنیا میں فرمائیں گے. لَنُبَوِّيَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. اور یاد رکھیں سرکار کے غلام جو ہیں ہجرت کر کے کچھ حبشہ گئے تھے اور کچھ مدینہ شریف گئے تھے. مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے لَنُبَوِّيَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً سے مراد سرکار کا مدینہ ہے، کہ جہاں پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے ہجرت کی تو جس جگہ کو رب فرماتا ہے سونی ہے، حسنہ ہے، اچھی ہے، اعلیٰ ہے، تو اندازہ لگائیں اس جگہ کا مقام اور شرف اور عزت کتنا ہوگی. اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے والا اجر الآخرۃ اکبر، اور جو آخرت کا ثواب ہے، جو اجر ہے، جو جزا ہے، وہ بہت بڑی ہے. لو کانوا یعلمون، اگر وہ اس کو جان لیں. اس آیہ مبارکہ میں مدینہ شریف کی شان اور شوکت کو بیان کیا گیا ہے. یاد رکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر مدینہ شریف کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے مدینے میں دگنی برکت رکھ دے. یعنی مکہ شریف سے بھی ڈبل دگنا برکت جو ہے اے اللہ میرے مدینے میں رکھ دے. اچھا نا، سرکار کی دعا اور رد یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے امام نے فرمایا نا اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجابت نے جھکی کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجابت کا معنی قبولیت، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار دعا فرمائے رب قبول نہ فرمائے، اس لیے ایک دفعہ پھر محبت سے سنیں اور سبحان اللہ فرمائیں۔ اجابت نے جھکی کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی ہے، آج ہم ایک گھر میں، چلو ایک مثال کے لیے اگر کسی گھر میں کوئی 5-7 افراد بھی ہیں نا، وہ کہتا ہے یار اس مہنگائی کے دور میں بڑا مشکل ہو گیا ہے گھر کو چلانا، تھوڑا سا دھیان تو دیں، تھوڑا سا توجہ تو فرمائیں سرکار کے مدینے کی طرف، جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی ایک بھی سرکار کا مہمان بھوکا نہیں جاتا۔ اور یاد رکھیں جتنا تھوڑا کھانا لے جاؤ نا مدینہ شریف میں، جو بھی لے جائے جتنا بھی تھوڑا ہو وہ بچ جاتا ہے، کام کبھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ سرکار کی دعا۔ یاد رکھیں یہ پھل، یہ فروٹ، یہ ساری چیزیں، حالانکہ وہ علاقہ جو ہے اس میں تو صرف جو ہے میرے خیال کے مطابق زیادہ تر کھجوریں ہیں یا کچھ چند فصلیں ہوں گی، لیکن ہر موسم کا پھل مدینے میں ملتا اور وہاں پر ہر نعمت موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے سرکار نے 1400 سال پہلے مدینے کی برکت کے لیے دعا فرما دی ہے، اللہ نے اس کو قبول فرمایا ہے، اور یہ واضح ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیں اس شہر کو سرکار کی آمد سے پہلے یثرب کہا جاتا تھا، یقولون یثرب، لوگ اسے یثرب کہتے تھے۔ سرکار نے قدم رکھا تو اللہ نے یثرب کو پاک اور مدینہ بنا دیا، پہلے یہی۔ اور یثرب کہا کیوں جاتا تھا؟ کیونکہ یہاں کی آب و ہوا اس طرح کی تھی کہ لوگ اکثر بیمار ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی جب ابتدا میں گئے ہیں نا، تو کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کی طبیعت وہ ناساز ہوئی، آب و ہوا راس نہ آئی، تو انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، تو سرکار نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے پھر اس میں ایسی برکت رکھی کہ آج اگر کوئی وہاں سے مٹی اٹھا کے کھا لے تو اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ شان، یہ شوکت سرکار کے قدموں کی برکت سے ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، پھر تو یہ اتنا عزیز ہوا مسلمانوں کو، اتنا پیارا لگا یہ شہر، حضرت فاروق اعظم جیسے شخص یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ حضرت فاروق اعظم دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ حضرت فاروق اعظم دعا فرمایا کرتے تھے، مالک جب موت آئے عمر کو شہادت کی موت آئے۔ حضرت فاروق اعظم ساتھ یہ دعا بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ جب موت آئے تو موت شہادت کی ہو، میرے سامنے شہر ہو تو سرکار کا مدینہ ہو، مدینہ طیبہ میں موت آئے، شہادت کی موت آئے۔ حضرت فاروق اعظم دعائیں کرتے تھے، قربان جاؤں جب یہ سرکار آ گئے تو اللہ نے اس شہر کو اتنا عزت بخشی، اتنا عظمت بخشی۔ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف میں جاتے ہیں،
مدینہ شریف میں جاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، آپ نے